نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یہد اللہ فهو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له اولیاء من دونہ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، جس کو اللہ ہدایت دے فَهُوَ الْمُهْتَدِي، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام سے بے تکے سوالات کیے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مقام بتایا کہ میں ایک بشر ہوں، میرے اختیارات یہ نہیں ہیں، اللہ جو عطا کر دے وہ اور چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی عالم الغیب ہے، کوئی نبی ولی غوث کتب عالم الغیب نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے اطلاع علی الغیب، کہ غیب کی خبریں وہ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کو دی گئی۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اللہ نے عطا کیا، بہت ہی عطا کیا۔ ہدایت رہنمائی حاصل کرنا ہے تو یہی کہ جو ہدایت مانگے گا اللہ اس کو ہدایت دیں گے۔ ارشاد گرامی ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو دی جائے گی جو ہدایت مانگے گا۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہم سے ہدایت مانگے گا، رہنمائی حاصل کرے گا، ہم اس کی رہنمائی کریں گے۔ جو آدمی پھرنا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھرتا ہے تو ہم بھی پھیر دیں گے اس کو۔ جو پھرنا چاہتا ہے فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جو اپنا دل ٹیڑھا رکھنا چاہتا ہے اللہ اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے طلب کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے ہدایت، رہنمائی۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اپنی منمانی کی ہدایت، رہنمائی حاصل کرنا وہ ہدایت نہیں، وہ اندھیرا ہے، جہالت ہے۔ جتنا زور لگایا جا رہا ہے سائنسی ترقیات، جہاں جہاں شریعت کی بغاوت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، بس اس کو جہالت سمجھ۔ جہاں جہاں سائنس شریعت سے ٹکرا جاتی ہے وہ شریعت تو باقی رہے گی، سائنس وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی معیار، کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ نے کن کو ہدایت دی۔ سب سے پہلے تو انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی ہے، پھر ان کے بعد ان کے صحابہ ہیں، پھر جنہوں نے ان کو دیکھا یعنی تابعین، تبع تابعین۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جو شخص گمراہ ہو جائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی کارساز من دونہ اللہ کے علاوہ۔ یعنی حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ جو گمراہ ہو جائے نا اس کے لیے تیرے اختیار میں ہدایت نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اللہ کے پاس۔
جو گمراہ ہو جائے فلم تجد لہم، تو ان کے لیے نہیں پائے گا اولیاء کوئی کارساز من دونہ اللہ کے علاوہ۔ اللہ جس کو ہدایت دے تو ٹھیک ہے، اللہ جس کو نہ دے بس نہیں آئے گا۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں پر، اندھے ہوں گے، بہرے ہوں گے، گونگے ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ قیامت کے دن جو دین دشمن ہیں وہ یوں اٹھیں گے چہروں کے بل۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول یہ سر پر چہرے پر آدمی کیسے چلے گا؟ اللہ نے فرمایا جس رب نے پاؤں پہ چلا دیا وہ سر پہ نہیں چلا سکتا، وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ سائنسی جس طرح کہتے ہیں نا ترقی نے، آج کل کراٹے کھیلنے والوں نے دکھائی دیا کہ سر کے بل بھی چل سکتے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سر کے بل چلنے کا معنی یہ ہے کہ سری نیچے رکھ کے گھسیٹا جائے گا اسے۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اندھے ہوں گے، بہرے اور گونگے ہوں گے، لیکن یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو آنکھیں بھی دے گا، دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے، عذاب کیسے آ رہا ہے، سنیں گے بھی، بولیں گے بھی۔ یہ بھی رسوائی ہوگی، ذلت کے لیے یوں اٹھایا جائے گا کہ دیکھو اندھے آ رہے ہیں، جو دین سے اندھے تھے وہ اندھے، دین سے بہرے تھے، گونگے تھے، حق بات نہ بولتے تھے نہ سنتے تھے، یہ آ رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ عجیب ہولناک واقعات ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجہ سخت ہے۔ جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈالا جائے گا، اس کو سکون ہو جائے گا، کبھی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ اب اس آگ کی حالت کیا ہے؟ برداشت ہوتی ہے؟ نہیں۔ کلما خبت زدناہم، جب بجھ جائے گی تو ہم اس کو بڑھا دیں گے شعلوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب آگ بجھنے لگے گی ہم ان کے شعلوں کو اور بڑھا دیں گے اور بڑھا دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کو جہنم کی ویل وادی میں ڈالا جائے گا، اور وہ ایسی سخت وادی ہے کہ جہنم کی دوسری وادیاں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے پناہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں بچانا، اس میں ڈالا جائے گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اور یہ بھی ہے کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے جہنم میں کیسے گئے، یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ وہ جی نماز نہیں پڑھتے تھے اس وجہ سے جانا پڑ گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، بے انہم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا بے آیاتنا، ہماری آیات سے، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ایک عقیدتاً عقیدہ ہے کہ نہیں مانتے، اور ایک عملی طور پر نہیں مانتے، عمل چھوڑ دیا۔
جب کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دربار میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا دعویٰ دائر کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ میں نے ان کو قرآن دیا تھا، انہوں نے قرآن کو پھینک دیا تھا۔ شکل ایک یہی ہے کہ عملی طور پر بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی کسی مسئلے کا مسئلہ آتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل کریں، قرآن سے حل نہیں کراتا، دنیا داروں سے دنیاوی اعتبار سے کرواتا۔ چھوڑنے کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ استغفر اللہ العظیم وقالو، اور وہ کہیں گے آئنا اذا کننا، اور جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے، اذا آئنا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم پھر نئی تخلیق پہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ ولید ابن مغیرہ بدبخت آتا تھا، ہڈیاں لیتا تھا، کہتا تھا اچھا محمد یہ بھی زندہ کی جائے گی؟ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے دل سے اگر میں اور آپ غور کریں، عملی طور پر ہم معاشرے میں دیکھیں، بالخصوص جب بازار میں چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے قیامت کے منکر ہے۔ جو چاہا بول دیا، جو چاہا کھا لیا، جو چاہا کر لیا، بس جان چھوٹی۔ عملی طور پر ایسا ہے کہ جیسے سمجھتے ہوں قیامت ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یہ کیفیت۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو، تو قادر ہے اس بات پر کہ ان جیسا اور بھی پیدا کر دے۔ بنانا پہلے مشکل ہوتا ہے جس کا کوئی قالب نہیں، ڈھانچہ نہیں۔ جب ایک مرتبہ بنا لیا جائے تو پھر کھولنے کے بعد بنانا تو مشکل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو بنانے پہ قادر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی قبر میں چلا گیا، بے شک مٹی ہو گیا، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اگر کسی کا جسم موجود ہے، عزت کی چیز ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ بدن ہے تو عذاب سزا ہے، نہیں تو نہیں، یا بدن مٹی ہو گیا تو کہیں سزا میں ہے، نہیں۔ اللہ قادر ہے جس حال میں رکھے، جیسے رکھے، لیکن اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا وجود پاک بالکل 100% محفوظ رہتا ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ نبی کے وجود کو کھا سکے۔ سارا وجود ختم ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ریڑھ کی آخری ہڈی کا مہرہ، آخری ہڈی وہ باقی رہتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فرمائیں گے وہاں سے وجود اٹھے گا، وہاں سے بنے گا۔ تو جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے پھر بنا دے گا۔ وہ حدیث مشہور آپ نے نہیں سنی؟ ایک آدمی مرنے لگا، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اللہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، اللہ قادر مطلق ہے، عقیدہ ٹھیک تھا اس کا، لیکن بچوں سے کہا مجھے جلا دینا، کچھ میری راکھ پانی میں بہا دینا، کچھ ہوا میں اڑا دینا، لیکن عقیدہ یاد رکھو ٹھیک تھا۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے نجات اس پر ہوگی، عقیدہ بد ہے نجات نہیں ہوگی۔ بنیادی چیز عقیدہ ہے، اعمال تو معاون ہے، اصل عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی، ہوا کو حکم دیا وہ ذرات جمع کرے،
پانی کو حکم دیا جمع کرے، پھر اللہ نے بنا دیا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جی، عرض کرے گا اللہ مجھے عقیدہ تو یہی تھا، پتہ تھا کہ آپ قادر ہیں مجھے ایسا کر دیں گے، لیکن اللہ میں نے تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ اللہ فرمائیں کہ معاف کر دے۔ عقیدہ ٹھیک تھا، اللہ قادر ہے، جس حال میں بھی ہے، جدھر بھی ہے لے لے گا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے کہ ایک آدمی آیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہنے لگا حضرت جی یہ میں نے مٹی کا لوٹا بنایا ہے، لیے میں جب بھی اس میں پانی رکھتا ہوں نا گرم ہو جاتا ہے، سردی گرمی جب بھی۔ حضرت نے فرمایا جہاں سے لیا ہے نا ان سے معلومات کرو، انہوں نے یہ مٹی قبرستان کے لیے، جب اس میت کو عذاب ہوتا ہے تو یہ لوٹے میں پانی گرم ہو جاتا ہے۔ پتہ کیا گیا تو اس کمہار نے یہی بتایا کہ جی فلاں قبرستان سے مٹی لے کے میں نے برتن بنایا ہے۔ جو جدھر ہے اللہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لا شک کافی۔ ہاں جی اللہ قادر ہے۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا، اللہ نے بنا دیا ان کے لیے ایک وقت، لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، انکار کرتے ہیں ظالم، إِلَّا كُفُورًا، مگر انکار کرنا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد